السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں آپ نے چوتھا پارہ سنا ہے۔ چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران مکمل ہوتا ہے اور پھر سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے۔ چوتھے پارے کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 180 پر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ آیت سمجھنے سے پہلے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو نیکی پر، صدقہ و خیرات پر، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ابھارتے ہوئے ایک آیت نازل کی۔ آیت کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دگنا تگنا یعنی بڑھا چڑھا کر کے اور زیادہ دیں گے۔ یہ ایک آیت ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں۔ یہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کو بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، مال و دولت، سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، پکا ہے نا، سب اللہ کا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ قرض یعنی تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسے آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اسی قرض کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی بول سکتے تھے ہم نے جو کچھ دیا ہے پورا ہم کو دے دو، بدلے میں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اگر یہ بھی بولا جاتا تو بالکل انصاف ہوتا، اس لیے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کا ہے سب کچھ، پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں قرض دو بول رہے ہیں اس وجہ سے کہ پھر تمہیں وہ واپس دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں تم ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے، پھر وہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یقین رکھ کے ایک مسلمان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، مسجد کے لیے ہو یا پھر اللہ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، دین کی سربلندی کے لیے، تو اس کا ہر ایک پیسے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اور دگنا تگنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ تو یہ آیت کا معنی تھوڑا سا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت سمجھنے کے بعد اب آئیے، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے چوتھے پارے کی، ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو مدینے کے اندر یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کئی داعیوں کو دعوت کے کام سے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا مدینے کے اندر دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور راستے میں جو ہے یہودیوں کا ایک محلہ لگا، محلہ جس میں یہودی جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر یہودی جو ہے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے۔ تو وہاں ایک مجمع دیکھا جہاں ایک یہودی عالم جس کا نام روایتوں میں فنحا ذکر ہوا ہے، تو وہ یہودی عالم جو ہے یہودیوں کو پڑھا رہا تھا، بیٹھ کے ان کی اپنے مذہب کی باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اس مجمع میں گئے اور جا کے یہودیوں کا جو بڑا عالم ہے فنحا، اس کے پاس جا کے ٹھہرے اور ٹھہر کے اس سے مخاطب ہوئے۔ اس سے مخاطب ہو کے بولے، شروع کا لفظ کہا اتق اللہ واسلم،
کہا کہ اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، وَعْلَمْ، اور تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے، أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ جَاءُوكَ بِالْحَقِّ، کہ محمد الرسول اللہ تمہارے پاس جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ حق ہے۔ یہ قرآن سے پہلے تمہاری کتابیں تورات انجیل اس کی گواہی دیتی ہیں۔ تو جب تو ایک عالم ہے مذہب کا تو یہ ساری باتیں جانتا ہے، تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اور ایمان لے کے آ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دین کی باتیں بتاتے ہوئے یہ بات بتاتے ہیں کہ ایمان لا، اللہ کے راستے میں جو کچھ تو لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دے گا۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بول پڑتا ہے کہ اے ابوبکر، تمہارا اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، تمہارا اللہ تو فقیر ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، قرض تو وہ مانگتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، تو تمہارا اللہ جو ہے فقیر ہے، تو ہم کیسے اس اللہ پر ایمان لے کر آئیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رہا نہیں گیا، جا کے سیدھا تھپڑ لگائے، سیدھا گئے اور تھپڑ لگائے اس کو، اور تھپڑ لگانے کے بعد بولے والذی نفسی بیدی، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے بیچ میں صلح نہ ہوتی، مطلب اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں صلح کرائے، کمپرومائز کرائے، جس کے بہت سارے کنڈیشنز تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر ہمارے اور تمہارے یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کے کنڈیشنز نہیں ہوتے، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، تیری گردن ابھی اڑا دیتا، تیری گردن کو ابھی اڑا دیتا، بس اللہ کے نبی کی کنڈیشنز ہیں، شرط ہیں، صلح ہے، تو اس وجہ سے تجھے بخش دیا ہے۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے اپنے لوگوں کو لے کے سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تمہارا ساتھی ہم پہ ظلم کیا ہے، تمہارا دوست ابوبکر جو ہے ہم کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی طلب کیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، بلا کے پوچھے کہ اے ابوبکر کیوں مارے ہو؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری بات سنائی کہ اے اللہ کے نبی، اس آدمی نے، اس بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہا اللہ فقیر ہے، تو ایسی گستاخی اللہ کے شان میں اس نے کی، تو اس لیے میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس یہودی عالم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو صاف جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، میں کبھی ایسا بولا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی یہودی تھے، یہاں صرف ایک مسلمان اور وہ بھی ابوبکر اکیلے ہیں، اور ادھر پورے یہودی ہیں، اور وہ سب جھٹلاتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں بولے، حضرت ابوبکر آ کے سیدھا ایسے ہی مار دیے، تو پورے جھٹلا دیے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابوبکر، یہ لوگ تو جھٹلا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تائید میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے سورہ آل عمران 4 پارے کی 180 پر 1 میں آیت نہ اتاری اللہ تعالیٰ، یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ اتارے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری باتیں سن لی ہیں، الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، جو لوگ یہ باتیں بولے ہیں ہم ان کا نام درج کیے ہیں، ہمارے پاس ان کا ریکارڈ ہے، کون بولے ہیں، کس کی زبان سے نکلا ہے، مجمع میں کتنے تھے، سب ریکارڈ ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہی گناہ نہیں ہے ان کا، اس سے پہلے تو انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور ایک دن آئے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب ان سے کہا جائے گا جہنم کے اندر دردناک عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم ایسا کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پوری آیت اتارے، فوراً اتارے۔ تو آیت اترنے کے بعد اب یہودی سب ہکا بکا رہ گئے، کیا ہوگا؟ اب تو جھٹلانے کے کوئی قابل ہی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ پوری آیت اتاری جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ میرے بھائیوں، آیت کیا بتاتی ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں بتایا، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں اسلوب ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یہ قرض ہمارے آپ کے جیسا قرض نہیں ہے، یہ دین کے راستے میں لگانے کی بات ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ جو کچھ تو خرچ کرے گا وہ تجھے واپس ملے گا، یہ یقین دلانے کے لیے اللہ نے اسے قرض کا جملہ استعمال کیا، لیکن وہ حقیقت میں قرض نہیں ہے، بلکہ ہم تمام محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب بے بس ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، اسے کسی کی ضرورت کا محتاج ہے ہی نہیں ہے، پہلے سے ہے ہی نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ وہی کل جو کہا نا الحی القیوم، وہ پہلے سے اس کی ویسی ہی ذات ہے، تو اس کے بارے میں ایسی گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آیت بتاتی ہے، یہودی ایک ایسی قوم ہے پیغمبروں کی شان میں، پیغمبروں کے خلاف میں جو کچھ کیے وہ بہت ہے، اس کے علاوہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی چھوڑا نہیں، اللہ کے بارے میں بھی غلط سلط باتیں، ایسی باتیں بھی اللہ کے بارے میں بیان کیے۔ اتنی خطرناک، اتنی غضبناک قوم ہے یہودی، وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ایسے ہی مستحق نہیں بنے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق یہ سارے اعمال بد کی وجہ سے بنے۔ یہ آیت بتاتی ہے ہر ایک مسلمان کا ایمان حضرت ابوبکر کے جیسا ہو۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی شان کے بارے میں، رسول اللہ کی شان کے بارے میں ہو، ہمیں برداشت نہیں ہونا ہے جی، ہمیں ہرگز بھی اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں جو موقف ہو سکتا ہے، جو ایکشن ہو سکتا ہے، وہ ایکشن لینا ہے۔ آج حکومتی سطح پر ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے اپنے اپنے قانون کے حساب سے جو ہے لینا ہے، لیکن ضرور لینا ہے۔ جہاں انسان اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں معمولی سی گالی برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے بہت نرم دل رکھنے والے صحابی تھے، نرم مزاج رکھنے والے تھے۔ یہ واقعہ اگر میں نام لیے بغیر بیان کرتا تو آپ پورے سمجھتے کہ عمر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ گردن اڑانے، مارنے ویرنے کی باتیں عمر ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں عمر نہیں ہے، یہاں حضرت ابوبکر ہیں۔ تو جو انسان مزاج کے اعتبار سے نرم بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب مسئلہ دین کا ہو، جب بات اللہ کی ہو، اس کے رسول کی ہو، اس کے دین میں گستاخی کی ہو، ایسی ویسی غلط سلط باتیں اگر کوئی آدمی اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں کہتا ہے تو ہمیں فوراً اس کا جواب دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھتا ہے تو جو کچھ آگے قانون کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے صحابہ جو نرم دل رکھنے والے تھے وہ اپنی جگہ نرم مزاج کے تھے، نرم دل کے تھے، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آتی تو انہیں ہرگز بھی یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے ایسی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اور آپ سوچئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کام کیے، اس کو تھپڑ لگا کے اللہ کی شان میں جو گستاخی ہوئی، وہ کرنے کے بعد جب یہودی جھٹلائے تو آپ یقین مانیے جو آدمی سچے دل سے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں کیسے مدد آئی، پورے یہودی ایک طرف ہیں اور سب کے سب جھٹلا رہے ہیں، اور ادھر صرف ایک اکیلے ابوبکر ہیں، اور اس اکیلے ابوبکر کی مدد آتی بھی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟
سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد اپنے ایمان والے بندوں کے حق میں جو دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ایسی باتوں کو پھیلانے میں، دعوت و تبلیغ میں اپنا کام لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ضرور ہوگی، چاہے ان کے اپوزٹ میں، ان کے مخالف میں لوگ کتنے بھی ہوں، کیسے بھی طاقت ہو، اگر آپ سچے ہیں، آپ کے دل میں نیت اخلاص والی ہے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے گی۔ پورے لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید اس انداز سے کرتا ہے کہ واقعی میں ابو بکر صدیق بنے، اور جتنے یہودی تھے وہ سب کے سب جھوٹے بنے اور شرمندہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے بھی مستحق ہوئے۔ یہ پورا واقعہ ابھی آپ نے جو سنا ہے، یہ پورا واقعہ اسی آیت کی 4 پارے کی آیت نمبر 180 پر 1 کی تفسیر میں ہے، جسے امام طبری، عربی زبان کے ایک بہت بہترین مفسر ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن اسحاق جو سیرت کے، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی ہسٹری پر ان کی ایک بہترین کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، تو اس میں پیج نمبر 114 پر انہوں نے یہ پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کس قدر ہے، اور پھر بندوں سے جو سوال ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، وہ کیسا ہے، یہ آپ کو ضرور سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں ایسی جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو کہیں بھی یہ دماغ میں خیال نہیں آنا کہ اللہ خرچ پوچھ رہے ہیں، اللہ تو خرچ کی بات کر رہے نہیں ہیں، یہ آپ کو یقین دلانے کے لیے ہے۔ تو یہ آیت کا خلاصہ ان حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں ایسی غیرت ہمارے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں بھی کوئی گستاخی ہو، ابو بکر جیسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔